اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ یہ سورہ الف لام میم سجدہ کی آیات ہیں۔ نبی علیہ السلام جمعے کے دن فجر کی صلاۃ میں ان کی تلاوت کیا کرتے تھے اس سورہ کی۔ ہر ہفتے گویا ایمان کی ٹیوننگ ہو جایا کرتی تھی، اور یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ بریکنگ نیوز ہے، ہر لمحے تازہ خبریں دے رہی ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ ایک معجزہ ہے، عقل کو حیران کر دینے والی یہ کتاب ہے۔ آج کے دور کے اندر بھی پوری دنیا میں جو حالات بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے دانشور، بڑی بڑی سوچ رکھنے والے، بڑے فلسفے کے ساتھ باتیں کرنے والے، بحثیں کرنے والے، مذاکرے کرنے والے، تھنک ٹینک جنہیں کہا جاتا ہے، وہ بھی اس نتیجے پر نہیں پہنچ رہے ہیں کہ آخر دنیا میں ہو کیا رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ کی کتاب کی ایک آیت اس پورے مسئلے کو پوری طرح روشن کر دیتی ہے، بشرطے کہ کوئی عقل رکھتا ہو، غور کرنے والا دل و دماغ رکھتا ہو اور صحیح سوچ کے اوپر ہو۔ آج کل کے حالات کے اندر دیکھیے، جس طرح پوری دنیا کے اندر یہ ایک افراتفری ہے، نفرتیں ہیں، جنگیں ہیں، فسادات ہیں، اور جو موسمی حالات ہیں، کس قدر یہ طوفان آتے ہیں، بجلیاں گرتی ہیں، اور آنکھوں کے سامنے لوگوں کی کمائی جو ہے وہ کس طرح بلڈنگیں برباد ہو جاتی ہیں، بمباری ہوتی ہے، زلزلے آتے ہیں، اور زمین کے اندر یہ دھنس جاتی ہیں عمارتیں۔ اور بھی آگے جو ماحول آنے والا ہے، اس کی تو پہلے پیشن گوئی کی گئی تھی کہ اس چیزوں کو اب بہت زیادہ ہونا ہے، یا خاص کر عربوں کے اندر زمین میں دھسیں گے، ان کے شہر دھسیں گے ابھی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے، اور یہ کون کر رہا ہے؟ اندازہ لگائیے، آج بڑے بڑے لوگ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور پھر بھی اللہ کے علاوہ جو دوسری ہستیوں کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہوا ہے، اور یہی ان کا اصلی جرم ہے، ان کو پکار رہے ہیں، یا بابا، یا بھگوان، اور یا پتہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا جا رہا ہے۔ اور یہ دوسرے لوگ ہیں، یہ نبی علیہ السلام کا واسطہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ اپنے حبیب کا تجھے صدقہ ہے، ہمیں معاف کر دے۔ اور اسی جرم کے اندر یہ ملوث ہو گئے، جس جرم کے اندر پرانی قومیں، پہلی قوموں کے اوپر اللہ کے عذاب آئے تھے، پتھروں کی بارش کی گئی ان کے اوپر، اور پانی کے اندر ڈبکیاں دے دے کے مارا گیا ان کو، اور تیز آواز، سخت چنگاڑ کے ساتھ ان کے کلیجے پھاڑ دیے اللہ تعالیٰ نے، اور بتایا کہ یہ تو ابھی عذاب الادنیٰ ہے، یہ تو بہت معمولی عذاب ہے، جو اصل عذاب تمہارے وعدے کا ہے، وہ مرنے کے ساتھ جو تمہارے ساتھ آگ لگنے والی ہے، وہ بجھائے نہ بجھے گی۔ یہ معاملہ ہے۔ اللہ کے بندو، ان آیات کے اوپر غور کرو۔ مالک فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ ابھی بڑا عذاب آنا ہے، وہ جو موت کے ساتھ شروع ہو جانے والا، پھر قیامت کا وہ بڑا معاملہ، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر جب رہنا ہے انہوں نے، نافرمانوں نے، وہ تو بڑی بات ہے۔ اس سے پہلے یہ جو دنیا کے اندر عذاب آتے ہیں، مالک فرماتا ہے یہ عذاب الادنیٰ ہے۔ یہ بڑے بڑے طوفان، یہ بڑی بڑی زلزلے، جنگیں، نفرتیں آپس میں، قید سالیاں، مہنگائی، اور کافروں مشرکوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، اور پوری دنیا کے اندر خاص کر ان مسلمانوں کی جو ذلت اور خواری ہے، یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ تو اس کی ایک ہی وجہ ہے، مالک فرماتا ہے یہ عذاب جو ادنا ہے، یہ دون العذاب الاکبر، اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اس لیے یہ عذاب لاتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ ہماری طرف رجوع کریں۔ دیکھیے کس طرح صاف اور سادہ، کون سی گرامر چاہیے اس کے اندر، کون سے فلسفے چاہیے اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ مالک فرماتا ہے ہماری طرف رجوع کریں، ان کی آنکھیں کھلیں گی، یہ کون کر رہا ہے، ان پہاڑوں کو کون سلائڈنگ، کون نیچے لا رہا ہے، اور اس کے بعد یہ بڑے بڑے جو دریا اور سمندر اور سونامیاں اور یہ آ رہی ہیں، یہ کون کر رہا ہے، اور تمہارے بڑے بڑے جن کو بڑے سمجھتے تھے، یہ بڑے مندر ہیں اور بڑے بڑے مزار ہیں، سب اس کے اندر ڈوب گئے ہیں تمہارے باب ادرا، اب کوئی پہنچنے والا نہیں ہے۔
اور کہاں گئے تمہارے وہ عقائد؟ اب تو اوپر ہی اللہ خیر یا اللہ خیر کبھی کبھی اس طرح بھی کہتے ہیں، بس اللہ ہی روکے گا۔ اور آپ نے دیکھے ہوئے کیسے چیخو پکار ان کے جو ویڈیوز آج کل آتے ہیں، اس طرح چیخو پکار انسانیت کر رہی ہوتی ہے، ہر کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ یہ توحید ہے، یہی توحید ہے۔ کیسے تم کہہ سکتے ہو میں توحید سے واقف نہیں ہے؟ جب یہ بڑے بڑے زلزلے آتے ہیں، تمہاری بڑی بڑی بلڈنگیں نیچے جا رہی ہوتی ہیں پانی کے اندر، تو سب ہائے اللہ بھی نکل رہا ہوتا ہے تمہارے اندر۔ یہی توحید ہے نا، اسی پر قائم رہو اور کہہ دو کہ یہ بابا حضرات کچھ نہیں کر سکتے، جس طرح مورتیاں کچھ نہیں کر سکتی ہیں، مندر کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اسی طرح مزار کچھ نہیں کر سکتی ہیں، زندہ اور مردہ بابا کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تعویذ گنڈا کچھ نہیں کر سکتا ہے، تمہاری فوجیں کچھ نہیں کر سکتی ہیں، سب بے بس ہو جاتی ہیں، تمہاری ساری ٹیکنالوجی اور سارا عقل تمہارا بالکل دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ جب اللہ کی عذاب کا ایک کچوکا آتا ہے، ابھی ہلکا سا عذاب آتا ہے، تو تمہاری یہ حالت ہو جاتی ہے۔ تو بتاؤ اس کے بعد آگے جا کے کیا کرو گے؟ اتنی سادہ بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ واپسی نہیں ہے، ایک موقع ملا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی یہ امتحان کی زندگی ہے، یہ آخرت کی زندگی کی تیاری کی زندگی ہے۔ تو اس طرح بتایا گیا کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، سارے شرک و کفر کو چھوڑ کر اپنے مالک کی طرف متوجہ ہو۔ لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ عرصہ دراز سے میں دیکھ رہا ہوں، اور آپ کے سامنے بھی یہ بات ہے کہ یہ قوم اجتماعی طور پر اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں، چاہے کرونا کے عذاب اس کے اوپر آئیں، چاہے یہ سیلاب کی شکل میں آئیں، زلزلے آئیں، یہ قوم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ ماشاء اللہ لاکھوں کروڑوں خربوں میں کوئی ایک ہو جو اللہ کی طرف رجوع کرے، لیکن اکثریت جو ہے اپنے شرک اور کفر کے اوپر جمی ہوئی ہے۔ مالک فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ یعنی بہت بڑا ظالم ہے وہ انسان جس کے سامنے اللہ کی آیات کے ذریعے اس کو نصیحت کی جائے کہ یہ قرآن کا مسئلہ ہے، یہ تمہارے مالک اور خالق کی کتاب یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو تمہارے اوپر تمہاری درگت بنی ہوئی ہے، یہ تمہارے شرک کی وجہ سے ہے، کفر کی وجہ سے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ کَانَ أَکْثَرُهُم مُشْرِکِینَ۔ اللہ کی کتاب یہ مسئلہ بیان کرتی ہے کہ زمین پر چلو پھرو اور دیکھو، پچھلی تاریخ کا، کھنڈرات کا یہ مطالعہ کرو، آثار قدیمہ، یہ جو زمین کے اندر سے بڑے بڑے شہر کئی دفعہ دریافت ہوتے ہیں، غور کرو، تحقیق کرتے ہو، سمجھدارو، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیوں ان کے اوپر اللہ کے عذاب آئے تھے؟ فرمایا کان اکثرهم مشرکین، اکثریت جب مشرک بن جاتی ہے، اکثریت جب اللہ کے علاوہ دوسروں کو داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، واسطے، وسیلے، رکوع اور سجدے جب کرنا اور ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب اللہ سے ہٹ جاتے ہیں، ایمان سے ہٹ جاتے ہیں، کفر اور شرک کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اجتماعی طور پر ساری قوم ایک طرف ہو جاتی ہے، اس وقت اللہ کے عذاب کی کوڑے حرکت میں آئے۔ ایسے نہیں مارا اللہ تعالیٰ نے، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کی ہے۔ تو فرمایا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جس کو اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے، ثم اعرض عنہا، اور پھر ان سے وہ اعراض برتے، بالکل پرواہ ہی نہ کرے، جیسے سنی انسنی کر دے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ بلکہ اکثریت کا عالم یہ ہے کہ اس بات کو، جو ڈراوا ان کو دیا جاتا ہے، اس کو سب سے زیادہ غیر ضروری بات سمجھتے ہیں، یہ تم فضول کہہ رہے ہو، حالانکہ ڈراوا دیا جاتا ہے۔ انبیاء کے آنے کا مقصد ہی یہی تھا، اب تو وہ سلسلہ رک چکا ہے۔ خوشخبریاں سنانے والے اور ڈراوا دینے والے جو اس بات کو مان لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، فرمایا ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، ان کو خوشخبریاں سنا دو کہ چند دنوں کا یہ معاملہ ہے، یہ چند دن آزمائش کا معاملہ، اس کے بعد تمہاری عیش کی وہ منظر سامنے آئیں گے، ایسی بادشاہ تمہارے حصے میں آئے گی جو دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہوں نے دیکھی نہیں ہوگی، خیال نہیں کیا ہوگا تم نے کیا کیا عیش ایک انسان کو ان کا مالک اور خالق ان کو کرائے گا۔ یہ خوشخبریاں ان کے لیے، یہ شرک نہ کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور جو اس بات کو نہ مانے، رد کر دیں کہ بات صحیح نہیں ہے، غلط کہہ رہا ہے، ایسے ہی کہہ رہا ہے جی، اب اپنے وہ لگا ہوا ہے جی، اس طریقے سے ہوا میں اڑا دیں اللہ کے اس ڈراوے کو۔ فرمایا ان کی خیر نہیں ہے، چاہے یہ چودھری صاحب ہوں یا راجہ صاحب ہوں یا مہاراجہ صاحب ہوں، سردار ہوں، افسر ہوں فوجوں کے، یا بڑے صدر ہوں، وزیر اعظم ہوں، کابینہ ہو ان کی، دولت مند ہوں، جتنے بڑے ڈگریاں ان کے پاس ہوں، پڑھے لکھے ہوں، انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، جو اس بات کو رد کر دے گا اس کے بعد اس کی خیر نہیں ہے، کوئی خوبی اس کی پر، کوئی عمل اس کا اس کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔ تو بتایا ان من المجرمین منتقمون، ایسے سارے مجرموں سے، سارے مجرم ہیں جو اس بات کو نہ مانے، ایسے مجرموں سے مالک فرماتا ہے ہم انتقام لے کے رہیں گے، انتقام لیا جائے گا ان سے، کیونکہ اللہ پیدا کرے، اس پوری کائنات کو اس نے اکیلے پیدا کیا ہے، اور اس نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کو کوئی محتاجی نہیں تھی،
یہ تو مالک نے انسانوں کو نوازنے کے لیے، ان کے فائدے کے لیے سارا سسٹم بنایا ہے، لیکن ایسے یہ ناشکرے اور غدار اپنے مہربان مالک کو چھوڑ کر، جو ان کی ماں سے زیادہ ان سے پیار کرتا ہے، ان کے بھائیوں سے زیادہ ان سے پیار کرتا ہے، ان کے دوستوں سے زیادہ ان سے پیار کرتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کا مقابلہ کر سکے اس معاملے میں، تو ایسے مہربان مالک کو چھوڑ کر یہ لعین شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں، جو ان کا دشمن ہے، اس کی باتوں میں آئے ہوئے اندازہ لگائیں، اس کے پیچھے چل رہے ہیں، اس کی باتوں کو مان کے۔ تو ایسے مجرموں سے، اس سے بڑے مجرم بتائیے، ان سے انتقام نہ لیا جائے تو پھر وہ منصف کیسا؟ تو وہ منصف ہے، انصاف کرنے والا، ان سے انتقام لے کر رہے گا۔ تو بتایا گیا اس سے پہلے آیات جو چلی آ رہی ہیں وہ بھی انجام بتا رہی ہے کہ دیکھو یہ دو قسم کے گروہ ہیں، یہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ فرمایا افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، ایک مومن اللہ کا ماننے والا، صحیح درست عقیدے والا، اللہ کا فرما بردار، وہ اور ایک فاسق اور فاجر، نافرمان، نہ ماننے والا، کافر و مشرک، کیا یہ ایک ہی طرح کے لوگ ہیں؟ ان دونوں کا انجام ایک ہی طرح ہو جائے گا؟ اتنی سادہ سی بات نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا لا یستوون، تمہارے نزدیک تو ہو سکتا ہے کہ برابر یہ کوئی معاملہ نہیں، لیکن مالک فرماتا ہے کہ ہمارے نزدیک یہ برابر نہیں ہے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأویٰ، مالک فرماتا ہے جو ایمان لے ہیں، جو مان لے اس بات کو، ایک کلمہ ہے اس کو کوئی مان لے، پہلے نبی سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک ہی کلمہ بتایا گیا۔ انبیاء بدلی ہوتے رہے ہیں، شریعت بدلی ہوتی رہی ہے، لیکن کلمہ بدلی نہیں ہوا ہے، توحید بدلی نہیں ہوئی ہے، پہلا حصہ بالکل قائم اور دائم ہے، ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا۔ اس کی گواہی دی ہے، فرشتوں نے گواہی دی ہے، سارے کے سارے فرشتوں نے گواہی دی ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر اس گواہی کا ذکر ہے کہ سارے فرشتے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ کتنے معاملات ہیں اس کائنات کے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ سارے معاملات چلانے والا ایک ہے، ایک ہستی ہے، اللہ کی ذات ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ تو انہوں نے بھی گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور جو بھی علم والے ہیں، کوئی علم والے آئے ہیں، انبیاء آئے ہیں، انبیاء کے ماننے والے آئے ہیں، جنہوں نے انصاف کے اوپر قائم ہیں، انہوں نے بھی یہ گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور مالک فرماتا ہے ان کی گواہی تو اپنی طرف ہے، لیکن اصلی اور حقیقی بات یہ ہے کہ ہمیں ان گواہیوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ تو صرف تمہیں بتایا جا رہا ہے۔ اصلی گواہی تو ہے مالک کی گواہی ہے، مالک خود کہتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی اور داتا نہیں ہے، کوئی اور دستگیر نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بھروسے اور توکل کے لائق نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے جس پر بھروسہ کیا جائے، توکل کیا جائے، جس سے کوئی خیر کی امید رکھی جائے سوائے تمہارے مالک کے، جس کو رکوع اور سجدے کیے جائیں، جس سے بندگی کے سارے تعلق قائم کیے جائیں، وہ ایک مالک ہے، ایک اللہ ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے اس کی، اس بات کو جو بھی مان لے گا۔ ایک دفعہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ گزرے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ بہت پریشان بیٹھے ہوئے تھے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد، تو سلام کیا ہے، انہوں نے جواب نہیں دیا، چلے گئے۔ ابو بکر صدیق سے ذکر کیا کہ عثمان کو میں نے سلام کیا ہے، تو پتہ نہیں جواب نہیں دیا، کوئی ناراضگی ہے، کیا معاملہ ہے؟ وہ بھی پریشان ہو گئے، کیا معاملہ ہے بھائی، سلام کا جواب نہ دینا مسلمان کو، اور ایسے قریبی لوگ، ایسے مضبوط لوگ، چلو جا کے پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ پوچھنے کے لیے گئے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا؟ تو انہوں نے کہا کون سا سلام، کیسا، کب آئے ہیں، مجھے تو معلوم ہی نہیں، میرے دھیان ہی نہیں۔ اچھا معلوم ہی نہیں، اتنے گم تھے اپنے خیالات کے اندر، کیا مسئلہ تھا؟ تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اور وہ آخری بات میں نہیں پوچھ سکا ہوں، اس کا مجھے طرف دھیان جاتا ہے کہ وہ آخری بات کیا ہے، نجات کا معاملہ، کہ انسان بچ جائے، اس عذاب سے بچ جائے، اندازہ لگائی۔ تو اندازہ کس قدر فکر ہوتی تھی ان لوگوں کو، یہ فکر کھائے جائے انسان کو، یہ فکر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک غم ہے جو جہنم سے بچنے کا غم، اگر کسی کو یہ لاحق ہو گیا اور اپنے سارے تفرقات کو، سارے غموں کو، ساری پریشانیوں کو اس نے گم کر دیا اسی ایک فکر کے اندر، تو مالک اس کی دنیاوی ساری معاملات، ساری تکلیفوں، ساری پریشانیوں کا ذمہ لے لیتا ہے۔ اور جس کو یہ فکر نہیں ہے تو مالک پھر اس کو گویا تڑپا تڑپا کے مارتا ہے، پھر ہر فکر اس کو لاحق ہوگی، ہر جگہ وہ جا کے پریشان ہوگا، یہ معاملہ ہے، ایسی فکر۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ عثمان خوش ہو جاؤ، جو بات تم پوچھ نہیں سکے ہو میں نے پوچھ لی تھی، میں نے پوچھا تھا، یہی بات پوچھی تھی جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ وہ خوش ہو گئے اور اس انداز سے کہا کہ آپ اس لائق ہیں کہ اس بات کو پوچھ لیتے۔ تو کہا عثمان بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے جب میں نے یہ مسئلہ پوچھا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہی کلمہ جو میں نے مرتے وقت اپنے چچا کے سامنے پیش کیا تھا اس نے رد کر دیا،
جو بھی اس کلمے کو قبول کر لے گا، اس کے سامنے یہ کلمہ آئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور ہماری زبان کے اندر اس کی تھوڑی سی تشریح ہونا ضروری ہے، ورنہ لوگ ایک عربی کے لفظ سے دوسرے عربی کے لفظ کے اندر اللہ کے علاوہ دوسروں کو یہ داتا بھی کہتے رہیں گے، دستگیر بھی کہتے رہیں گے، مشکل کشا بھی کہتے رہیں گے، تازیہ بھی اٹھاؤ، چادر چڑھا کے آئے، واسطے وسیلے بھی دیتے رہیں گے، 11ویں کھا کے آئیں گے اور کھلانے جا رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتے۔ کسی سے پوچھو، بریلوی سے پوچھو اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے، کہے گا ہرگز نہیں۔ دیوبندی سے پوچھو، اہل حدیث سے پوچھو، شیعہ سے پوچھو، قادیانی سے پوچھو، کسی سے بھی پوچھو اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے، وہ کہے گا ہرگز نہیں۔ پوچھو کہاں جا رہے ہو؟ 11ویں کھانے جا رہا ہوں۔ بتائیے، یہ چادر چڑھا کے آیا ہوں جی، یہ واسطے وسیلے کا شرک، یہ رکوع اور سجدے کا شرک۔ کوئی مشرک اپنے شرک کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ سارے ہیں، پوری قوم لگی ہوئی ہے۔ یہ مسئلہ ہے، اس کو تھوڑا کھولا جائے، علماء کا کام ہے، یاد رکھیے یہ علماء کی ذمہ داری لگائی گئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے اس کو کھول کھول کے بیان کیا، تمام انبیاء نے اس کو کھول کھول کے بیان کیا، اور اہل علم نے اس کو کھول کھول کے بیان کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو جو بھی اس کو مان لے گا، اس کو خوش دلی کے ساتھ اس کلمے کو قبول کرے گا، وہ گویا نجات پا جائے گا۔ تو اس انداز سے اللہ کے بندوں ہر جگہ یہی معاملہ بیان ہوا ہے کہ دکھنا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک کر کے کہ اللہ کے پاس آ گئے تو مارے جاؤ گے۔ اور اس قوم نے کیا، پوری دنیا نے یہی کچھ کیا ہے۔ آج زمین کفر و شرک سے بھر گئی، کوئی اللہ کے بیٹے تجویز کر رہا ہے، کوئی واسطے وسیلے، کوئی مزاروں کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی مندروں کے سامنے جھک رہا ہے، مورتیوں کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی پیر صاحب کی پنڈلیاں دبا رہا ہے، کوئی سیاسی لیڈروں کی پنڈلیاں دبا رہا ہے، کوئی ہر نظام ان کے ہاں قابل قبول ہے، لیکن اللہ کے ہاں جو ایک ہی نظام ہے، اسلام، جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے لیے قربانیاں دیتے رہے، پوری زندگی لگا دی اسی کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اور خوشخبریاں بھی سنائیں کہ قیامت تک یہ کلمہ جو ہے انشاءاللہ پوری زمین کے اوپر پھیل جائے گا، زمین کے اوپر کوئی ایک کافر و مشرک نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ بتا دیا گیا، اس کے باوجود انسانوں کی اکثریت ہے، انہوں نے ایمان کی بجائے شرک کا ساتھ دیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی سنت نہیں، اللہ نے کوئی پرواہ نہیں کی ان کی، ذرا برابر ان کی پرواہ نہیں۔ جاؤ جہاں منہ جا کے مارتے ہو مارتے رہو، اللہ کے عذاب کے کوڑے تمہارے اوپر برستے رہیں گے، ذلت اور خواری تمہارے اوپر آتی رہے گی، بلکہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو بتایا کہ یہ دو معاملات ہیں کہ جو اللہ کی بات کو مان لیں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ جنت الماوا، کتنی جنتیں ہیں، اور جنت کے اندر کیسے کیسے درجات ہیں، کثرت کے ساتھ درجات ہیں۔ شہداء کی جنتوں کے اندر کم از کم جو درجات ہیں وہ 100 درجات بتائے گئے، زمین سے اوپر 100 اوپر، اور ایک درجے کے درمیان زمین اور آسمان کا فاصلہ اندازہ لگائیے، کیسے کیسے جتنا جو عمل کرتا چلا جائے گا اپنے درجات کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ جس طریقے سے جنت الماوا کا ذکر ہے، یہ خوبصورت قسم کی جنت ہے۔ فرمایا نزل بما کانوا یعملون، نزل یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازیاں ہیں، اللہ ان کو کرائے گا، ان کا مالک اور خالق ان کو دے گا، اور یہ مہمان نوازی ہوگی یہ ان کے عملوں کی وجہ سے جو دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے رہے ہیں بس ٹھنڈے چلے جائیں گے جنت کے اندر، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے باہر نکلنا پڑے گا اللہ کے بندوں، کفر و شرک کے ساتھ معاہدہ رائی کرنی پڑے گی، ان کی تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑے گا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا پڑے گا۔ اور یہ نہیں کہ اللہ کوئی کمزور ہے، نہیں، بلکہ اللہ کا احسان سمجھیں، یہی اللہ کا حکم ہے۔ مالک اور خالق کا جب حکم آ جائے پھر غلام جو ہے، بندہ جو ہے، یہ پھر اپنی نہیں چلا سکتا ہے، کوئی مومن اپنی نہیں چلا سکتا ہے۔ تو اس انداز سے بتایا گیا کہ ان کے لیے ایسی ایسی سیرگاہیں ہیں، ایسی ایسی بادشاہت اللہ نے تیار کر رکھی ہے مہمان نوازی کے طور پر کہ کوئی جان نہیں جانتی۔ جو قرآن اور حدیث میں بیان ہوا ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے عادت و عبادت صالحین ولا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر وَاقْرَأُوا إِن شِئْتُمْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر کے رکھا، کسی کان نے اس کی خبر نہیں سنی ہے، کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں ہے، کسی دل کے اندر اس کا خیال تک نہیں آیا ہے۔ اور فرمایا اگر قرآن کی دلیل چاہیے تو یہ الف لام میم سجدہ کی آیت پڑھو، اسی سورہ کی، کہ کوئی جان نہیں جانتی، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ نے اپنے مومن بندوں کے لیے کیا کچھ نعمتیں تیار کر، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، لذت کے لیے کیا کچھ تیار کر کے رکھا مالک نے۔ اور فرمایا یہ وہ نعمتیں ہیں جو قرآن و حدیث کے علاوہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، مالک ان ساری چیزوں کو جو ہے حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ مالک ایمان کے اندر اور پختگی اور مخلص لوگوں کو ہمارا ساتھی بنائے، جن کے دلوں میں اللہ کا پیار ہے، اللہ کی محبت ہے، اور ہمارا مالک بھی ان سے محبت کرتا ہے، ان کو ہمارے قریب کرے۔ اور جن کے دلوں کے اندر اللہ کا وقار نہیں ہے، دنیا دار ہیں،
منافق قسم کے لوگ ہیں اور اللہ بھی ان سے نفرت کرتا ہے، مالک ان کو ہم سے دور کر دے، ہمیشہ یہی دعا رہتی ہے، یقین کیجیے۔ اور مخلص مومنوں کی یہ جماعت، مضبوط جماعت جو قائم ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اگرچہ تعداد تھوڑی ہے، وسائل تھوڑے، لیکن ہمارے ارادے بہت مضبوط ہیں، ہمارے عقیدے کے اندر مضبوطی آتی چلی جا رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ انشاءاللہ یہ دعوت آگے بڑھتی رہے گی اور کفر و شرک کا جنازہ اٹھے گا، اور ان فاسقوں اور فاجروں کے لیے جو مالک فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَّأْوَاهُمُ النَّارُ، دیکھیے یہ فاسق اور فاجر، یہ کافر اور مشرک، یہ مسلک پرست، یہ فرقہ پرست، یہ اللہ کے دین کے انکاری، اپنے بزرگوں اور اکابرین کی بات کو ماننے والے، اللہ کے مقابلے میں لانے والے، ان کا ٹھکانہ فرمایا آگ ہوگا، کلما ارادو ان یخرجوا منہا، جب کبھی اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، نکلنے کی کوشش کریں گے، جیسے ان کو ذلیل کرنے کے لیے، اتنی خوفناک اور اتنی گہری جہنم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ ایک بڑی آواز آئی اور بتایا کہ آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر پھینکا گیا تھا اس جہنم کے اندر، آج اس کی تہہ میں پہنچا ہے، گرا ہے اور پھٹا ہے، اس کی آواز یہاں سنائی گئی ہے۔ اندازہ لیں 70 سال گزر گئے، اس کے علاوہ کتنی کتنی گھاٹیاں ہیں وہاں، اس کے اندر کھائیاں ہیں جہنم کے اندر، تو وہ کتنا عرصہ لگے گا ان کو وہاں سے نکلتے نکلتے۔ جب وہ آئیں گے جہنم کے کنارے کی طرف تھوڑا سا آنے کا موقع دیا جائے گا ذلیل کرنے کے لیے، اور وہ سمجھیں گے کہ جیسے آپ کنارہ آنے والا ہے، مالک فرماتا ہے اٹھا کے پھر بیچ میں پھینکا جائے گا، اندازہ لگاؤ، وہی تو فیہا، مالک فرماتا پھر اس کے اندر پھینکا جائے گا ذلیل و خوار کرنے کے لیے۔ وکیل لہم، اور ساتھ ہی ایک کچوکا لگایا جائے گا، حضرت صاحب یہ جو جہنم کے اندر تمہیں پھر بار بار پھینکا جا رہا ہے، تمہاری باری کوئی نہیں آ رہی ہے، یہ کبھی یاد کرو دنیا کے معاملات بھی تو تمہارے سامنے تھے، کس طرح تمہیں کہا جاتا تھا کہ اگر شرک و کفر کا نہ چھوڑا، مسلکوں کو نہ چھوڑا، شرک کیا تو تمہیں آگ کے اندر جانا پڑے گا، تو باتیں یاد کوئی نہیں آ رہی ہیں۔ تو اب یہاں چیخو پکار لگائی ہوئی ہے، فرمایا کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، اب اسی عذاب کا مزے چکھو اور جس کا تم جھٹلایا کرتے تھے کہ ہمیں کہاں عذاب ہوگا، ہم تو دین کے اوپر ہیں، سارے کہتے ہیں ہم دین کے اوپر ہیں، سارے صوفیہ، چاہے وہ عبدالقادر جیلانی ہوں، محی الدین چشتی ہوں، علی اجویری ہوں، کشف المحجوب والے، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان ہوں، عبدالحق محدث دہلوی ہوں، مجدد الفسانی، ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، سارے کے سارے اسلام کے دعوے دار اور کفر و شرک کے لمبردار گزرے ہیں، توحید کی بجائے اتحادی دین، تصوف، اور اللہ کبھی ان کے اندر اتر آتا ہے، کبھی یہ اللہ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ آج جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ اور عیسیٰ اور روح القدس بالکل ایک ہی چیز، یہ صوفیوں کا عقیدہ، تو اللہ کے بندو یہ سارے کے سارے آج یہ مسلمانوں کے جو ہے بڑے سمجھے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا ہے، اللہ نے کیا فرمایا کبھی ان کو یاد نہیں آتا ہے۔ پہلی سورہ کے اندر، سورہ فاتحہ، پہلے قرآن کے صفحے کے اوپر کفر و شرک کا جنازہ نکال دینے والی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، براہ راست معاملہ ہے، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہونے والی صورت ہے، اس کو انہوں نے شرک اور کفر کے اندر بدلی کر دیا۔ محمود الحسن صاحب لکھتے ہیں اللہ کے پیارے بندوں کو پکارنا، یہ گویا اللہ ہی کو پکارنا، اندازہ لگائی۔ اشرف علی تھانوی کہتے ہیں اللہ کے بندوں کو، اللہ کے بندے نبی علیہ السلام کا بندہ کہلوانا، یہ گویا اللہ ہی کو بندہ ہے، اللہ ہی کے ہم بندے ہیں، اندازہ اس طریقے سے۔ محمد حنیف کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو سجدہ، یہ اللہ ہی کو سجدہ ہے، اندازہ لگائیے۔ بھائی یوسف علیہ السلام کو سجدہ، اللہ کو سجدہ کیسے ہے؟ اتنی سادہ سی بات تمہارے دماغ کے اندر نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ جب دماغ کے اندر شرک چلا جائے پھر انسان کی مت ماری جاتی ہے، پھر وہ کسی کی قرآن کی آیات اس کے اوپر اثر ہی نہیں کرتے، اس کے سامنے ایسا جس طرح بحث کے سامنے کہتے ہیں بین بجانا، ان مولویوں کے سامنے، پیروں کے سامنے، سیاسی لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب کی آیات دعوت دینا، یہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے سنی انسنی کر دیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ان کے اوپر ہوتی۔ لیکن مالک نے جو ان کا انجام بتایا وہ بالکل پتھر پر لکیر کی طرح ہے۔ کہا جائے گا یہی وہ عذاب ہے جس کا تمہیں ڈراوا دیا جاتا تھا کہ حضرت صاحب یہاں آنا پڑے گا، یہ شرک ہے، اور شرک کا انجام اللہ تعالیٰ نے بہت خوفناک رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔ مالک ایمان کے اندر اور بالغی لائے، ہم اکٹھے ہوتے ہیں اسی ایمان کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اور ہر ہفتے یا درس کے اندر یہی باتیں کہنے سننے کا بار بار موقع ملتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے میرے بھائیوں، یہ اللہ کی توفیق ہے، اس پر قائم رہو۔ تعداد ہماری تھوڑی صحیح، وسائل تھوڑے صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ کسی نہ وسائل کا وہ محتاج ہے، وہ خالق ہے، اسباب کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس ایک لمحوں کے اندر سارے سسٹم کو بدلی کر دے گا، لیکن جو اس راستے میں اپنا قدم ڈال دے، انقلاب آئے یا نہ آئے، یا بات کم از کم وہ جم جائے اس کے اوپر، جو بھی اس کے اوپر ایمان عقیدے کے اوپر جم گیا، آخری سانس تک اس ایمان کو لے گیا، یہ ایک آخری سانس ہے، یہ موت ہے، یہ موڑ ہے، اور اس کے بعد منزل ہے، اس کے بعد مالک ساری تھکن کو دور کر دے گا، اور ساری پریشانیاں، سارے غم دنیا کے حد تک جو ہوتے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسی جنتوں کے اندر اپنے مومن بندوں کو داخل کرے گا جس کا آج تصور بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ لہٰذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔